غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأصفياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. بڑے لمبے عرصے کے بعد اور تقریباً 1 سال کے بعد یہ مجلس دوبارہ منعقد ہوئی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کا جتنا شکر گزار آئے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی بھی صحت سلامتی میں برکت دی اور ہمیں بھی صحت سلامت سے رکھا، تو آج دوبارہ اس مجلس کے اندر آپ کو شریک ہونے کا اور ہم کو بھی شریک ہو کر خطاب کرنے کا موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا بہت کرم ہے۔ جو حالات ہمیں پیش آئے جس سے پورا ملک نہیں پوری انسانیت گزری، اور ان حالات کے نقصانات بھی ہوئے، بہت لوگ مختلف قسم کی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا، بہت سے لوگوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھویا ہے، بہت سے لوگ خود بیماری کے اندر مبتلا ہوئے اور پریشان ہوئے، معاشی مشکلات پیش آئیں، مصائب اور حالات سے امت گزری اور ابھی تک بھی ان کے اثرات سے گزر رہے، اور یہ کب تک سلسلہ چلے گا اور کیا صورتحال رہے گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اب حالات قابو میں آ رہے ہیں، حسب حال بحال ہو رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں واپس آ گئے اور آہستہ آہستہ پھر یہ زندگی کی گاڑی اپنے ڈگر پر چلنے لگی۔ لیکن ایسے حالات کیوں پیش آتے ہیں اور کیوں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں ایسے حالات میں ڈالا ہے اور اس سے گزارا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے میرے حالات میں غور کریں، جو کچھ میں نے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کے اندر مبتلا نہ فرمائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کیا،
ایک بندے کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جیسی زندگی گزارنی چاہیے اور جیسا تعلق رکھنا چاہیے، ایک امتی کو اپنے محسن و مہربان نبی کے ساتھ جس وفاداری کا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے، جب بندہ اللہ کا بے وفا ہو جائے اور جب امت نبی کی بے وفا ہو جائے تو وہ اس بات کا حق کھو دیتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ اس کا حق ہم نے خود کھویا، اس پر ہمیں غور کرنا اور سوچنا ہوگا کہ ہم نے خود نہ کھویا ہوتا تو اللہ تو رحمان و رحیم، وہ کیوں بندوں کی پکڑ فرماتا اور کیوں اللہ رب العزت ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا۔ یہ آزمائش نیکوکار لوگوں کے واسطے کہ ہم میں بہت سے اللہ کے بندے اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اللہ کے وفادار بندے اور اللہ تعالیٰ کے خدمت گزار، عبادت گزار بندے ہیں، ان کے حق میں یہ حالات ان کے درجات کی ترقی کا سبب ہے۔ اور جو اللہ کے بے وفا بندے ہیں، نافرمان و گناہگار بندے ہیں، ان کے حق میں یہ حالات گناہوں کی بخشش اور کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بے ایمان بندے ہیں، باغی بندے ہیں، ان کے حق میں اس قسم کے حالات اللہ کے عذاب کا سبب ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی حال سب کے لیے الگ الگ شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے حق میں رفع درجات کا سبب ہوتا ہے، بیچارے ایسی اچھی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہونا چاہیے تھا اس دنیا میں بھی، لیکن ان پر بھی آئی وبا، ان پر بھی آئی بلا، تو اللہ نے اس بلا کو ان کے حق میں رفع درجات بنا، رفع درجات۔ وہ پہلے سے تو کسی پکڑ میں نہیں ہے، لیکن اس مصیبت کو اللہ کے خاطر سہ لینے کی وجہ سے اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے، ان کے درجے اور اونچے ہو گئے۔ اور جو ہم جیسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں ان حالات کو کفارہ سیئات، گناہوں کی بخشش کا سامان بنایا کہ بھائی یہ گندے بندے ہیں، ان کو نلا دھلا کے صاف کرو، پاک کرو ان بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والے بندوں کو پاک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور یہ وبا جیسے مسلمانوں کے لیے ہے ایسے ہی غیر مسلموں پر بھی آئی، کفار پر بھی آئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے باغی بندے کیونکہ مانتے نہیں اللہ کو، نہ اللہ کو مانتے، نہ اللہ کی ذات کو، نہ اللہ کی صفات کو، نہ اللہ کی قدرت کو، کسی کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے وہ باغی بندے ہیں۔ اور باغی بندوں پر اسی وبا کو اللہ نے عذاب بنایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں، مصیبتیں آدمی کے حق میں الگ الگ اثر رکھتی ہیں۔ کسی کے لیے وہ عذاب ہیں، کسی کے لیے وہ کفارہ سیئات ہیں، اور کسی کے لیے وہ رفع درجات کا سبب ہے۔ یہ جب انہوں نے فرمایا تو ان کے کسی مریض نے کہا کہ حضرت پتہ کیسے چلے، یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ مصیبت ہمارے حق میں کیا بنی ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصیبت میں اگر وہ جزا و فضا کرتا ہے، جزا فضا یعنی ہائے ہائے کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، اللہ کو کیا پڑی تھی کہ امت کو اتنی مصیبت میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ بھی کیا دیکھ رہا ہے بندوں کو کیسے پریشان حالے لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، کارخانے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، کیا ملا اللہ کی ہم کو، نعوذ باللہ لوگ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر مصیبت میں بندہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مصیبت اس کے حق میں عذاب بن گئی۔ اور اگر مصیبت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تو وہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مصیبت اس کے حق میں کفارہ سیئات بن جائے۔
اللہ کی طرف سے پاکیزگی کا سامان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کی گندگیوں کو، گناہوں کو دھویا جا رہا ہے اور انہیں پاک کیا جا رہا ہے۔ جب اگر کسی آدمی کا ہاتھ سڑ جائے، پیر سڑ جائے اور ڈاکٹر اس کو صاف کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے اطمینان سے ہے کہ اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی، اس لیے وہ اطمینان سے ہے۔ ڈائلیسس کیا جاتا ہے، خون کی صفائی کی جاتی ہے، ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ جو لوگ گزرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس ایک زندگی، ایک موت آتی ہے پھر ایک زندگی، اتنی تکلیف۔ تو اتنی تکلیف ان لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ پھر بھی جا کے ڈائلیسس کرا رہے ہیں۔ کیوں کرا رہے ہیں؟ کہ اس کے بعد کچھ دن ان کو راحت ملتی ہے اور کچھ دن آرام، حالانکہ ٹیمپرری آرام ملتا ہے، پھر بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ پھر کچھ دن کے بعد ڈائلیسس کرانا پڑے گا۔ یہ مستقل علاج نہیں، مستقل حل ہے، لیکن پھر بھی کرا رہے ہیں۔ 4 دن ہی صحیح، ہفتہ بھر ہی صحیح، آرام تو ملتا ہے، زندگی کچھ سکون سے جو گزرتی ہے، اس وجہ سے کراتے ہیں۔ تو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اگر آدمی یہ سمجھ کر کے کہ جو تکلیف دے رہا ہے وہ ہمارا محسن ہے، مہربان ہے، اور وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تکلیف برداشت کرنا چاہیے، یہ مہربان کی طرف سے آئی ہے، اور صبر کرتا ہے، تو اس کو پھر اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مسلمان بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت سمجھ کر مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی شکایت نہیں کرتے۔ بھائی مریض کو ڈاکٹر کی شکایت کا کیا حق ہے؟ کوئی بیوقوف مریض ہوگا تو شکایت کرے گا، سمجھدار ڈاکٹر کی شکایت کیسے کرے گا؟ وہ تو احسان مند ہوگا، جزاک اللہ کہے گا، پیمنٹ کر کے جائے گا، کیونکہ وہ ان کو محسن سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محسن، مہربان، رحمان مانتا ہے، اس لیے وہ بندے اللہ کی شکایت نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے، اور جب صبر سے کام لیتے ہیں تو جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، مصیبت سے گناہ دھل جاتے ہیں، بیماری سے گناہ دھل جاتے ہیں، آفتوں سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہمارا اعمال نامہ پاک کیا جاتا ہے، ہمارے قلب کو پاک کیا جاتا ہے، اور ہماری روحانیت میں جتنی گندگی آ گئی گناہوں کی وہ سب نکالی جاتی ہے، وہ صاف کیا جاتا ہے، بشرطے کہ ہم اس میں صبر کر رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا بندہ ہے جو صبر نہیں، صبر تو کر ہی رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کے شکر بھی کرنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بار الہ میں اپنی نافرمانیوں سے، میں اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے بڑی آفت اور آزمائش کا حقدار تھا، تیرا کرم ہے کہ تو اسی پہ قرار دے، اسی پہ ہماری بات کو ٹال دیا تجھے، میں تو اس سے بڑی سزاؤں کا حقدار تھا، اور میں تو اس لائق تھا اپنے گناہوں سے کہ آخرت میں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جاتا، لیکن تو نے اس دنیا میں مصیبت دے کر مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا۔ تو وہ شکر گزار ہو رہے ہیں، تیرے شکر ہے پاک پروردگار، آپ کا بہت شکر ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور شکر کرنے والوں کے درجے بلند ہو رہے، اور بڑے درجے پہ چلے گئے۔ جو ایمان کا مقام تھا اس سے اونچا مقام ملا، جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت حاصل تھی اس سے زیادہ قریب ہو جاتا۔ کوئی حد نہیں اللہ کے قرب کی، جتنا چاہے آدمی اللہ کا مقرب بنے، کیونکہ اللہ تو بہت بلند ہے، اس کا مقرب ہوتے زندگی بھر مقرب ہوتے چلے جاؤ، مقرب۔ علماء نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی ہر لمحہ اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، ابھی اسی درجے پہ کبھی نہیں رہتا، اگلے لمحے میں اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کا اور مقرب اور زندگی بھر اللہ کے تقرب کے درجے طے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے درجے ہیں، بے انتہا درجے، ان درجوں کو کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ 3 قسم کے جب لوگ ہو گئے تو ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہم پر آئی مصیبت، سب پر آئی، ہم پر بھی آئی، ہم کس قسم کے 3 طبقوں میں سے کون سے طبقے میں ہم ہوئے؟ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی شکایت کی، تنگی کی شکایت کی،
बीमारी की शिकायत की, हमारे किसी अजीज करीब से गुजर जाने की शिकायत की, हमारे बाप की और हमारे चचा की और हमारे बहन की, किसी की भी जो इस आजमाइश में मौत आई, अगर हम उससे राजी नहीं हुए, बीमारी से राजी नहीं हुए, इस आफत से राजी नहीं हुए, जो माशी बदहाली हुई इससे राजी नहीं रहे और शिकायत की हमने, तब फिर हमारे हक में ये अल्लाह ताला का अजाब बनेगा, और ऐसा अजाब जो हमें पाक करने के लिए होगा, क्योंकि हम ईमान वाले, ईमान वाला अल्लाह ताला की ऐसी गुस्ताखी नहीं करता और ऐसी शिकायत नहीं करता कि ईमान से निकल जाए। और अगर खुदा न खास्ता कोई जाहिल अल्लाह की ऐसी शिकायत करे तो वो ईमान पर बाकी भी नहीं रहता, उसका ईमान भी खत्म हो जाता। बारिश हुई, बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुदैबिया के मौके पर, यानी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए थे और मक्के वालों ने उनको मक्के के बाहर ही रोक दिया था और ये कहा था कि हम आपको आने नहीं देंगे और आपको उम्रा करने नहीं देंगे, तो वहाँ कुछ दिन आपको पड़ाव डालना पड़ा, रोकना पड़ा। फिर एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के बाद वापस आ गया। वो जो जगह थी उस जगह का नाम हुदैबिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया में जब क़ियाम फरमा थे तो एक रात को बारिश हुई और सुबह की नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, जानते हो रात अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सहाबा से पूछा नमाज के बाद, जानते हो रात अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल आप भी जानते हैं, हमें क्या पता अल्लाह ने क्या फरमाया। तो फरमाया, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैंने बारिश नाज़िल की तो मेरे बाज़ बंदे मेरे मोमिन बने और बाज़ बंदे मेरे काफिर बने। तो सहाबे किराम को जरा सोचना पड़ा कि भाई बारिश हुई तो मोमिन बन गए, काफिर बन गए, बारिश हुई तो कैसे मोमिन बन गए, काफिर बन गए। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के कलाम को और सुनाया और कहा, मैंने रात बारिश बरसाई तो बाज़ बंदों ने कहा अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत से बारिश। ये बंदे वो हैं मोमिनुन भी, जो मेरे ऊपर ईमान लाए, अपना ईमान महफूज रखा और मोमिन बने, मेरा इकरार किया, इनकार नहीं किया। और बाज़ बंदों ने कहा कि बारिश बरसी, मुतिरना बिनौइ कज़ा, बिनौइ कज़ा, फुला सितारे की वजह से और फुला माहौल बनने की वजह से, मौसम की वजह से बारिश हुई। तो फरमाया काफिर भी, वो मेरा मुनकिर हो। तो मैंने बारिश बरसाई, कुछ बंदे मोमिन बने, कुछ बंदे काफिर बने। तो ऐसा होता है कि आदमी अपने अमल से काफिर बनता है, आदमी जबान से बोल बोलता है और उससे काफिर बनता है। ऐसी मुसीबतों के वक्त में बहुत सी औरतें और बहुत से मर्द जहालत की वजह से अपनी जुबान से वो बातें करते हैं जिन बातों के बाद ईमान भी बाकी नहीं, ईमान भी खत्म हो जाता। अब उनको पता ही नहीं कि मेरा ईमान चला। इसलिए बाज़ बंदों के बारे में आया है अहादीस में कि वो जिंदगी भर नमाज रोजा करते रहे और जब अल्लाह के सामने आए तो ढेर सारी इबादतें उनके पास थी, उन्हें भी इत्मीनान था कि मेरे पास बहुत सारी इबादतें हैं, लेकिन वहां देखा तो सब आमाल नामा खाली पाया। फरिश्तों ने बताया कि बिना वक्त तुमने ये बात जबान से निकाली जिससे तुम्हारा ईमान चला गया था और इस कुफ्र की वजह से पिछले आमाल मिटा दिए गए, अगले आमाल कबूल नहीं किए गए, लिहाजा सब खाली, कुछ भी नहीं। उम्र भर इबादतें करके गया, कभी किसी वक्त में अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, ईमान ही चला गया उसका। अब ईमान चले जाने से पिछले गुनाह, पिछली नेकियां वैसे ही जायगा हो गई,
اور اگلی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئی کیونکہ بے ایمان تھا، اس لیے قبول نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی ایسے مواقع پر جب ہم مسائل سے گزر رہے ہوں اور جب ہم مشکلات اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوں تو اس وقت میں ہمارے ایمان کی خیر کی فکر کرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ دنیا کی مصیبت آئے گی جائے گی، یا زیادہ سے زیادہ جان لے کے جائے گی، اور کیا کرے گی؟ مال لے کے جائے گی، عزت لے کے جائے گی، بہت سے بہت جان لے کے جائے گی، تو جانے دو، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت ایمان لے کے چلی جائے، کیونکہ جان چلی جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے، ایمان چلا جائے گا تو ہم کہاں پہ رہیں گے؟ ہم لوگ تو ایمان سلامت لے جائیں گے اس دنیا سے تو کامیاب ہیں، چاہے کسی نے گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان سلامت نہیں لے گے تو چاہے کتنے متقی پرہیزگار 100 حج کر کے گئے اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں کے ہم دنیا میں ایصال ثواب کے ذریعے چھوڑ کے گئے ہو، لیکن ایمان سلامت نہیں لے گے، ایمان سلامت نہیں لے گے تو کچھ بھی وہاں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا۔ کسی نے تعریف کی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک چیز کی بہت تعریف کر، حضرت آپ کی وجہ سے اتنے لاکھوں لوگوں کی ہدایت ہوئی اور آپ کی وجہ سے ایسا ہوا اور آپ کا فیض اتنا پھیل رہا ہے اور آپ کا ایسا، تو ظاہر ہے کہ سچائی بھی تھی، کوئی غلط بات بھی نہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے ذریعے سے اللہ نے بے پناہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، کتنے چور ڈاکو گناہگار بدکار ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ والے بن گئے، ان کی صحبت سے، ان کی نصیحت سے، ان کی ہدایت سے اللہ نے ذریعہ بنایا ہدایت دینے کا ان کو۔ تو جو باتیں وہ کہہ رہا تھا غلط تو نہیں تھی، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی خوبی پر نظر نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ تو تعریف کر رہا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اگر پھول کے کپا ہو جائے گا اور اس کے بعد لفظ کھائے گا اور پھسل جائے گا تو یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے۔ اس لیے انہوں نے فوراً اس شخص سے کہا ایمان و سلامت چون لبے گور برے احسن تو برچستی و چالاکی، فرمایا کہ دیکھو تم یہ سب کہہ رہے ہو لیکن میں اس سے متاثر ہونے والا نہیں، اب میں ان تعریفوں سے فریب کھانے والا اور کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوں، تم کتنی کرو، لیکن میں اپنے نفس پہ نظر رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ سے یہی کہوں گا کہ اے عبد القادر، جب تک سلامتی کے ساتھ ایمان قبر میں نہ جائے، ایمان ساتھ لے کر موت نہ آ جائے، ایمان کی سلامتی پر آخری سانس نہ لے لے، اس وقت تک کسی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اور جس وقت ایمان سلامت ہو اور موت آئے اس حال میں کہ ہمارا ایمان سلامت تھا اور موت آئی تو کہا ہر کمال تعریف کے قابل، میں اللہ کی توفیق سے ایمان سلامت قبر میں لے کے جاؤں گا، ایمان چو سلامت بلبے گور برے، گور قبر کو، جب میں ایمان سلامت لے کر قبر میں اتروں گا، جتنی تعریفیں تم لوگ کر رہے ہو اس پر فخر کروں گا، خوش ہوں گا، اس لیے کہ اب میں تعریف کے لائق ہوں، تعریف کے لائق ہوں۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں لے جا سکے، دنیا 1000 تعریف کرے لیکن آدمی تو جانے والا ہے سیدھا جہنم، اس لیے لوگوں کی تعریف سے ملے گا کیا؟ ہمیں کیا ملے گا لوگوں کی تعریف سے؟ جیسے کسی نے کہا ہے کہ لگیں گے تربت پہ میلے تو ہمیں کیا، اب لوگ کر لیں گے جو کرنا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو اپنی زندگی کا اس سے ملے گا، آپ کے میلے لگانے سے نہیں ملے گا، آپ کے عرس کرنے سے نہیں ملے گا، آپ کے کچھ بھی کرنے سے نہیں ملے گا۔ لگیں گے تربت پہ میلے تو ہمیں کیا، یعنی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟
اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا ملنے والا ہے.